پیچھے چھوڑا. ہم یہاں پر اپنے مطالبات کے لیے یہاں پر باہر نکلے ہیں. چونکہ آج ہم سب جانتے ہیں کہ 30 اگست جبری گمشدگیوں کے عالمی دن کے مناسبت پر آج ہم یہاں پر موجود ہوئے ہیں. لیکن میں یہی سمجھتی ہوں کہ یہ 30 اگست صرف جبری گمشدگیوں کا عالمی دن نہیں ہے، بلکہ یہ وہی دن ہے کہ جس دن قانون کو کمزور کیا گیا تھا اور کچھ ریاستی ادارے مضبوط ہو گئے. یہ 30 اگست وہی ہے جس نے میرے والد کو مجھ سے چھینا. میرے لیے یہ 30 اگست وہی ہے جو کہ میں 12 سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں. کبھی عدالتوں کے سامنے، کبھی پریس کلبوں کے سامنے مجھے انصاف نہیں مل رہی. دوستوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے، جو درد ہے، جو تکلیف ہے، اس کو ہم کہاں سے شروع کریں. بلوچستان پاکستان میں وہ سب سے پہلے لاپتہ افراد کے کیسز بلوچستان سے ہی آئے. 2001 میں ہمارے تنظیم کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ ہیں، ان کے چچا علی اصغر بنگلزئی بلوچ کو 2001 میں سب سے پہلے جبری طور پر گمشدہ کیا گیا. اس کے بعد سے اس تسلسل میں اضافہ ہوتا گیا اور آج اس کی تعداد ہزاروں میں ہے، جن میں میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ بھی شامل ہیں، جو کہ 28 جون 2009 سے جبری طور پر لاپتہ کر دیے گئے تھے اور اس کے بعد سے ہم نہیں جانتے ہیں کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پر اگر ریاستی ادارے آپ کی بات نہیں سنتے ہیں تو یہاں پر یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون سی طاقتیں ہیں، یہ کون سے ادارے ہیں جو اتنے مضبوط ہیں. ہم عدالتوں میں جاتے ہیں، عدالتوں میں ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں ہم کیا کریں. ابھی حال ہی میں جب میں کوئٹہ میں گئی تھی، وہاں پر میرے والد کے لیے جو ہائی کورٹ میں پیشی ہوئی تھی، اس میں مجھ سے جج نے سوال کیا کہ بیٹا آپ بتائیں ہم کیا کریں. افسوس کے ساتھ میں نے ان کو کہا کہ مجھے آپ کی بے بسی پہ بھی ترس آ رہی ہے، کیونکہ آپ اس کرسی پر بیٹھ کر بھی آپ بااختیار نہیں ہیں. آپ ایک کمزور لڑکی سے پوچھ رہی ہیں کہ وہ بتائیں کیا کریں. میں نے تو وہ تمام طریقے آزمائے. میں تو عدالتوں میں بھی گئی، میں تو روڈوں پر گئی، میرے 12 سال پریس کلبوں کے سامنے بھی گزر گئے. دوستوں، بلوچستان میں یہ مسئلہ چونکہ پورے پاکستان کا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ مسئلہ بلوچستان سے شروع ہوا تھا، تو اس لیے سب سے پہلے ہماری نظر بلوچستان پہ آتی ہے. بلوچستان میں جو ہے وہ ایٹمی دھماکوں کے ساتھ ساتھ ہر تجربے بلوچستان سے ہی کر رہا ہے. بلوچستان میں مسنگ پرسن کا مسئلہ بھی بلوچستان سے ہی شروع ہوا. جبری گمشدہ افراد کی مسخ شدہ لاشوں کا سلسلہ بھی بلوچستان سے شروع ہوا. اس کے بعد اجتماعی قبریں بھی بلوچستان سے ان پر تجربے کیے گئے کہ ان کے ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں. ابھی حال ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سی ٹی وی کی طرف سے لاپتہ افراد کو مار دیا جاتا ہے اور پھر بعد میں فیک انکاؤنٹر پر مارنے کے دعوے پر ان کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں. اور وہ مسخ شدہ لاشیں جو کہ گولیوں سے چلنی ہے اور ان کے جسم پر اس طرح کے سٹیچز لگے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتے کہ اندر سے ان کے دل اور گردے نکالے گئے ہیں یا پتہ نہیں ان کی کیا حالت ہے. اس طرح کی مسخ شدہ لاشیں ہمیں ملی ہیں. یہ ایک تصویر میں ہلکی سی نظر آ رہی ہے. یہ جتنے بھی ڈیڈ باڈیز ملے ہیں ان کے پورے پیٹ تک اس طرح کے سٹیچز سامنے آئے ہیں. تو یہ ایک ریاست ہے، یہ ایک ماں ہے، خود کو جو ماں کے طور پر ایک ریاست مدینہ کے طور پر کہتی ہے. ہمیں تو شرم آتی ہے کہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کے لیے انسانیت، جس کے لیے حقوق کوئی معنی نہیں رکھتے. ارے ہم سے تو بہتر وہ آپ کی جاسوس کلبھوشن یادو ٹھیک ہے، جس کو آپ قانون اور آئین کے تحت جو ہے آپ اس پر عمل تو کرتے ہیں، قانون کے دائرے میں آپ اس کے ساتھ وہ رویہ رکھتے ہیں. ہم تو کلبھوشن یادو جتنی بھی ہماری اہمیت نہیں ہے. آپ تو ہمیں اس جتنا بھی نہیں سمجھتے ہیں، تو ہم کس اس پر کہیں کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں.
ملک کے برابر کی شہری ہے. ایک شہری کو کیوں بار بار یہ یاد دلانا پڑتا ہے کہ میں اس ملک کا شہری ہوں, میں اس ملک کی قانون اور آئین کو مانتی ہوں, میں اس ملک کے جو ہے آپ مجھے شہری مانے. کیوں ایک بار بار ایک بچے کو اپنے ماں سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے اپنا بچہ مان لو؟ یہ کس طرح کی سوتیلی ماں ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. افسوس کے ساتھ جس طرح سے وزیر اعظم صاحب آپ نے ہم سے ملاقات کیا تھا اسی سال میں مارچ کے مہینے میں, آپ نے کہا تھا کہ میں لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گی. آپ نے میرے ہاتھ پہ سر رکھ کے وعدہ کیا تھا, آپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کے یہ مجھ سے وعدہ کیا تھا, لیکن اس کے باوجود میں دیکھتی ہوں ہمیں لاپتہ افراد بازیاب ہوتے تو مل رہے ہیں, لیکن اس شکل میں, اس طرح کی مسخ شدہ لاشوں کی شکل میں ہمیں مل رہی ہے. یہ کون سا انصاف ہے؟ اقتدار میں آنے سے پہلے جو آپ لاپتہ افراد کی بازیابی کی بات کرتے تھے, کیا آپ اسی بازیابی کی بات کرتے تھے؟ کیا آپ اس طرح ہمارے لوگوں کو بازیاب کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح کی مسخ شدہ لاشیں بیچتے ہیں تو یہ لواحقین ہوتے ہیں, وہ دن رات تڑپ رہے ہوتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے, جن کے لیے ایک ایک لمحہ صدیوں سالوں جیسی ہوتی ہے. کیا آپ کو اندازہ ہے کہ ان پر کیا گزر رہی ہوتی ہے؟ کیا آپ ایک لمحے کے لیے آپ ان لواحقینوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ کس درد کس کرب میں گزر رہی ہوتی ہے؟ میری اپنی والدہ 3-4 بار یہ تصویریں دیکھ کر رو چکی ہے. میں یہی سمجھتی ہوں کہ ان تصویروں کے بعد ہر گھر کا ایک جو ہے تمام گھروں کے لوگوں کی حالت یہی ہوگی. آپ نے ہمیں تو ہمارے لوگوں کو تو آپ نے اس طرح کی شکل میں مار دیا, لیکن جو زندہ بچے ہیں جن کے لواحقین ہیں, کیا آپ انہیں بھی اس طرح سے مارنا چاہتے ہیں؟ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ ان کے لیے بھی ایک سزا مقرر کریں, کیونکہ یہ کوئی زندگی نہیں ہے جو کہ آپ ہمارے ساتھ روا رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے شہریوں کے ساتھ. اس ملک کو آپ اسلامی ملک کہتے ہیں, اس ملک کو آپ جمہوری ملک کہتے ہیں. کیا یہ اسلام یہی سمجھاتی ہے؟ کیا اسلام یہی کہتی ہے کہ اپنے ہی شہریوں کے ساتھ اس طرح کا روا رکھا جائے؟ کیا اسلام یہی کہتی ہے کہ اپنے ہی شہریوں کو سالوں سال آپ اذیت خانوں میں رکھو اور ان کے گھر والوں تک نہ پتا چلے کہ وہ کس حال میں ہیں, وہ سالوں سال ان کے لیے انتظار کریں یا پھر ان کے لیے جو ہے مایوس ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھنا شروع کریں؟ پھر بھی آپ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر خاموش ہو جائیں. آج کے دن میں پوری دنیا سے, مہذب دنیا سے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے, تمام ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے درخواست کرتی ہوں کہ ہم یہاں کے اداروں سے مایوس ہو چکے ہیں. یہاں کے جو عدالتی نظام ہے وہ ہمیں انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے. یہاں کے جو کمیشن بنایا گیا ہے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے, وہ ہمیں ہمارے ساتھ بدتمیزی کر کے ہمیں کمرے سے باہر گھسیٹ کر دھکا دینے کی دھمکی دیتی ہے. یہاں کے جو حکومتی لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ وعدہ کر کے پھر مکر جاتے ہیں. ہم یہاں کے عدالتی نظام سے, ہم یہاں کے قانونی اور آئینی طریقے سے, ہم ہر طریقے سے مایوس ہو چکے ہیں, اور یہ درد اور یہ تکلیف ہمارے بس میں نہیں ہے. اگر دنیا میں کوئی انسانی حقوق کسی کے لیے معنی رکھتی ہے, اگر واقعی میں دنیا میں انسانی حقوق کے رائٹس لوگوں کے لیے اہمیت رکھتے ہیں, تو وہ اس جبری گمشدگی کو مسئلے کو اٹھائیں. اس مسئلے کو اٹھانا بہت ضروری ہے. یہ ہمارے آئینی اور قانونی حق ہے. ہم آزاد پیدا ہو گئے ہیں, یہ ہماری آزادی کو کوئی نہیں چھین سکتا. اگر ہمارے لوگ آپ کی نظر میں مجرم ہیں تو آپ کے اپنے بنائے ہوئے عدالتوں میں لے کر آئے, سزائے موت سنا دیں, ہمیں کوئی اس پہ شکوہ نہیں ہوگی. ہم خوشی خوشی وہ بات مان لیں گے, وہ بات قبول کریں گے, لیکن یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہ طریقہ آپ ہمارے ساتھ روا نہ رکھیں, وگرنہ بلوچستان میں یہ جو آج کل کے حالات پیدا ہو رہے ہیں, اس سے میں یہی سمجھتی ہوں کہ
तो और नई मजीद खूनरेजी में धकेल रहे हैं। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन चूंकि वक्त कम है, मैं एक दफा फिर तमाम दोस्तों शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने अपना वक्त दिया, हमारे साथ आए, हमारे दुख दर्द बांटे। शुक्रिया बहन। बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब शोएब अहमद अशरफ साहब से कि वो आए और वकील से बात करें।